بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں جاوید اقبال جاوید آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہماری یونیورسٹی میں تیسرے سیمسٹر میں ایک پرچہ شامل کیا گیا ہے جو جدید شعری ادب کے عنوان سے شامل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سبجیکٹ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ نظم پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ غزل پر مشتمل ہے۔ اس میں جو پہلا حصہ نظم پر مشتمل ہے وہ پروفیسر رؤوف صاحب پڑھائیں گے، اور اس میں جدیدیت کے بنیادی مباحث پر بھی وہ بات کریں گے، جبکہ جدید شعری ادب کا دوسرا حصہ جو منتخب غزل گو شعراء پر مشتمل ہے وہ میں پڑھاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید بات کریں، ہم اس پیپر یعنی اس پرچے کی تقسیم کاری یعنی نمبرز کی تقسیم کاری کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم ان جدید شعراء کے متن کے حوالے سے بات کریں گے جو اس نصاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ پرچہ ایم فل اردو کے تیسرے سیمسٹر میں شامل ہے جو 100 نمبرز پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے وسط مدتی امتحان یعنی مڈ ٹرم امتحان لیا جائے گا جو 30 نمبرز پر مشتمل ہوگا۔ اس کے بعد سیشن نمبرز ہوتے ہیں جن میں حاضری، طالب علموں کا رویہ، اسائنمنٹس اور پریزنٹیشن کے نمبر شامل ہوتے ہیں۔ یوں سیشن نمبرز کے بھی 30 نمبرز ہوتے ہیں۔ حتمی امتحان جسے فائنل ٹرم کہا جاتا ہے 40 نمبرز پر مشتمل ہوگا۔ یوں یہ پرچہ کل 100 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی، اس پرچے کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک حصہ نظم اور ایک حصہ غزل۔ حصہ نظم بھی 50 نمبر پر مشتمل ہوگا اور حصہ غزل بھی 50 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ اس طرح 100 نمبر کا پرچہ ایم فل اردو کے تیسرے سیمسٹر میں جدید شعری ادب کے عنوان سے شامل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جدید شعراء جن کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کون سے ہیں اور ان کا متن کون سا شامل ہے اس پیپر میں، اس پرچے میں۔ تو درج ذیل جدید شعراء کی غزلوں کا فکری و فنی مطالعہ، مطلب یہ 4 شعراء ہیں جن میں ناصر قاسمی، منیر نیازی، شکیب جلالی، احمد فراز، یہ جدید شعراء میں سے منتخب کیے گئے ہیں۔ ان منتخب شعراء کی غزلوں کا فکری و فنی مطالعہ کیا جائے گا اور ان کی غزلیہ شاعری کے موضوعات پر گفتگو کی جائے گی۔ ناصر قاسمی، منیر نیازی، شکیب جلالی اور احمد فراز کی غزلیہ شاعری میں سے 4 غزلیں اس سلیبس میں شامل کی گئی ہیں، حصہ دوم یعنی غزل گوئی کے پرچے میں شامل کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر قاسمی کی کون سی 4 غزلیں ہیں جو سلیبس میں شامل کی گئی ہیں۔ ناصر قاسمی کی غزل کا پہلی غزل کا مطلع یہ ہے: ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی، ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی، برہم ہوئی ہے یوں بھی طبیعت کبھی کبھی۔ دوسری غزل کا مطلع کچھ یوں ہے: دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی،
دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ تیسری غزل کا مطلع، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ چوتھی غزل کا مطلع کچھ یوں ہے، جو بہت معروف غزل ہے۔ گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ یہ چار غزلیں ناصر کاظمی کی اس پرچے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ منیر نیازی کی چار غزلیں جو اس سلیبس میں شامل ہیں، ان میں پہلی غزل کا مطلع، دیتی نہیں اماں جو زمیں آسماں تو ہے، دیتی نہیں اماں جو زمیں آسماں تو ہے، کہنے کو اپنے دل سے کوئی داستاں تو ہے، دیتی نہیں اماں جو زمیں آسماں تو ہے، کہنے کو اپنے دل سے کوئی داستاں تو ہے۔ دوسری غزل کا مطلع، چمن میں رنگے بہار اترا تو میں نے دیکھا، چمن میں رنگے بہار اترا تو میں نے دیکھا، نظر سے دل کا غبار اترا تو میں نے دیکھا۔ تیسری غزل کا مطلع، غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں، غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں، تو نے مجھ کو کھو دیا میں نے تجھے کھویا نہیں۔ چوتھی غزل، شان ہنر کلام سخنور بھی کچھ نہیں، شان ہنر کلام سخنور بھی کچھ نہیں، عجز فقیر و کبر تونگر بھی کچھ نہیں۔ یہ چار غزلیں منیر نیازی کی شامل ہیں۔ اس کے بعد شکیب جلالی کی چار غزلیں اس نصاب میں شامل ہیں۔ پہلی غزل کا مطلع کچھ یوں ہے، آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے۔ دوسری غزل کا مطلع، کنارے آب کھڑا خود سے کہہ رہا ہے کوئی، کنارے آب کھڑا خود سے کہہ رہا ہے کوئی، گماں گزرتا ہے یہ شخص دوسرا ہے کوئی، کنارے آب کھڑا خود سے کہہ رہا ہے کوئی، گماں گزرتا ہے یہ شخص دوسرا ہے کوئی۔ تیسری غزل کا مطلع، وہاں کی روشنیوں نے بھی ظلم ڈھائے بہت، وہاں کی روشنیوں نے بھی ظلم ڈھائے بہت، میں اس گلی میں اکیلا تھا اور سائے بہت، وہاں کی روشنیوں نے بھی ظلم ڈھائے بہت، میں اس گلی میں اکیلا تھا اور سائے بہت۔ چوتھی غزل کا مطلع، پھر سن رہا ہوں گزرے زمانے کی چاپ کو، پھر سن رہا ہوں گزرے زمانے کی چاپ کو، بھولا ہوا تھا دیر سے میں اپنے آپ کو، پھر سن رہا ہوں گزرے زمانے کی چاپ کو، بھولا ہوا تھا دیر سے میں اپنے آپ کو۔ اسی طرح طلباء و طالبات، احمد فراز کی چار غزلیں اس نصاب میں شامل۔ پہلی غزل کا مطلع، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سوس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سوس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ ہر ہم سفر آب لاپا دیکھتے رہو، دوسری غزل کا مطلع ہے، ہر ہم سفر آب لاپا دیکھتے رہو، یارو پلٹ پلٹ کے ذرا دیکھتے رہو، ہر ہم سفر آب لاپا دیکھتے رہو، یارو پلٹ پلٹ کے ذرا دیکھتے رہو۔ تیسری غزل کا مطلع، خاموش ہو کیوں دادے جفا کیوں نہیں دیتے، واہ، خاموش ہو کیوں دادے جفا کیوں نہیں دیتے، بسمل ہو تو قاتل کو دعا کیوں نہیں دیتے، خاموش ہو کیوں دادے جفا کیوں نہیں دیتے، بسمل ہو تو قاتل کو دعا کیوں نہیں دیتے۔
चौथी गज़ल का मतला, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासम थे कि आते जाते। सिलसिले सभी सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासम थे कि आते जाते। अजीज़ तलबा व तालिबात, इस पर्चे की तैयारी के लिए और इन जदीद शोरा की शायरी को समझने के लिए, उनके मौज़ूआत को समझने के लिए किताबियाँ तरतीब दी गई हैं जो आपके मुताले के लिए इंतहाई अहम हैं। इन कुतब से आप जदीद शोरा के मौज़ूआत और उनकी शायरी के रमूज़ अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। इन कुतब में पहली किताब कुलियात नासिर कासमी, अलका पब्लिकेशंस लाहौर 2017 में ये किताब शाये हुई। कुलियात मुनीर न्याजी, दोस्त पब्लिकेशंस इस्लामाबाद 2018 में शाये हुई। इसी तरह तीसरी किताब कुलियात शकीब जलाली, संगे मील पब्लिकेशंस लाहौर से 2011 में ज़ेवर तबा से आरास्ता हुई। 4 नंबर पे जो किताब है वो कुलियात अहमद फराज, दोस्त पब्लिकेशंस इस्लामाबाद 2018 में शाये हुई। चंद अहम जदीद शायर ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया, मगरबी पाकिस्तान उर्दू अकेडमी लाहौर 2002 में शाये हुई। पाकिस्तान में उर्दू गज़ल का इर्तिका डॉक्टर अनवर साबिर, पाकिस्तान कोपरा सोसाइटी लाहौर 2008 में ज़ेवर तबा से आरास्ता हुई। उर्दू अदब की तहरीकें डॉक्टर अनवर सदीद, अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान 2019। ये किताब इंतहाई अहमियत की हामिल है। उर्दू अदब के जितने भी तालिब इल्म हैं उनके लिए डॉक्टर अनवर सदीद साहिब की ये किताब यानी उर्दू अदब की तहरीकें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, जिसमें दौर कदीम से लेकर दौर जदीद तक की तकरीबन तमाम तहरीकों का ज़िक्र किया गया है। 8 नंबर पे जो किताब है उर्दू शायरी में जदीदियत की रिवायत, डॉक्टर उनवान चिश्ती, उर्दू समाज जामे नगर नई दिल्ली 1977 में शाये हुई। 20वीं सदी का शेरी अदब डॉक्टर बदर मुनीरुद्दीन, नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद 2019 में ज़ेवर तबा से आरास्ता हुई। अज़ीज़ तलबा, ये वो किताबें हैं जो आपके लिए इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। आजकल जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है और PDF की शक्ल में भी किताबें मिल जाती हैं। आप जिस तरह भी हासिल कर सकते हैं इन किताबों के हुसूल को मुमकिन बनाएं, क्योंकि अगर इन कुतब को आप हासिल नहीं कर सकेंगे तो आप कम अज़ कम इन जदीद शोरा से वाकिफ़ नहीं हो सकेंगे। आप इन तमाम कुतब को किसी ना किसी तरीके से हासिल करें और इन मुंतखब शोरा की शायरी के हवाले से मालूमात हासिल करें और इनके जो कुलियात हैं उनको पढ़ें, ताकि आपको इन शोरा की शायरी के मौज़ूआत के हवाले से आगाही मिले। हम एक एक करके तमाम शोरा का फ़िक्री व फ़नी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और इस लेक्चर के साथ और इस लेक्चर के अलावा मैं आपको मुख्तलिफ़ नोट्स यानी रिसर्च आर्टिकल और इनके फ़िक्र व फ़न के हवाले से जो किताबें लिखी गई हैं वो आपसे शेयर करूँगा और उनमें जो मौज़ूआत हैं उनके हवाले से मैं बात करूँगा। तो आप ये पेपर बहुत अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे और अच्छे नंबर भी हासिल कर लेंगे। आपका मकसद सिर्फ़ अच्छे नंबर हासिल करना नहीं होना चाहिए,
بلکہ ان جدید شعراء کے فکر و فن کا مکمل طور پہ جائزہ لینا چاہیے. ان کی شاعری کے موضوعات پر آپ کو دسترس حاصل ہونی چاہیے، تاکہ آپ ایم فل کا امتحان پاس کرنے کے بعد، ڈگری حاصل کرنے کے بعد کسی انٹرویو میں جائیں تو کم از کم آپ ان 4 منتخب جدید شعراء کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کا بخوبی جواب دے سکیں. امید ہے آپ کو کافی حد تک معلومات حاصل ہو گئی ہوگی. اب اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے تمام شعراء کے فکر و فن کا جائزہ لیں گے اور ان کا تعارف دیکھیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.